اسرائیل پہ اگر ایٹم بم چلایا نا تو اسرائیل کے ساتھ مصر بھی جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ لوگ کہہ رہے ہیں اس ایٹم بم کا کیا کرنا. آج یہ پاکستان ایٹم بم اسرائیل پہ کیوں نہیں پھینک دیتا؟ ایٹم بم کا اصول ہے، یاد رکھو، وہ پٹاخہ نہیں ہے. جب وہ کہیں پھٹتا ہے نا تو 25-30 ملکوں کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. آپ کو پتا ہے جو بلوچستان میں پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا نا، اس کے اثرات آذربائیجان تک پہنچے تھے، ازبکستان تک پہنچے تھے اس کے اثرات، حالانکہ زمین میں دھماکہ تھا. اور یہ بھی آپ کے لیے خوشخبری، انڈیا پاکستان پہ ایٹم بم گرا ہی نہیں سکتا کبھی بھی، صرف ڈرانے کے لیے. کیوں؟ اگر انڈیا پاکستان پہ ایٹم بم گرائے گا نا، بہت سارے انڈیا کے شہر تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان لمبائی میں زیادہ ہے، چوڑائی میں کم ہے، تبھی چوڑے میں آتا رہتا ہے ہر وقت. پاکستان جو ہر وقت چوڑے میں رہتا ہے نا، اس کی وجہ ہے کہ چوڑائی ویسے کم ہے اس کی، لہذا ویسے بہت چوڑا ہے. اس چوڑائی کم ہونے کا فیور یہ ہے کہ اگر ایٹم بم گرا تو اس کے اثرات بارڈر پہ جائیں گے، اور بارڈر میں کون ہے؟ افغانستان بھی اور انڈیا کا بھی بہت بڑا حصہ تباہ ہو جائے گا اس سے. لاہور پہ ایٹم بم گرا تو جالندھر گیا، نہیں آئی بات. جو لاہور کے بارڈر پہ جتنے انڈیا کے شہر ہیں گئے کام سے، وہ سارے بھوکے مریں گے، سارے مر جائیں گے، بیمار لنگڑے معذور ہو جائیں گے. تو انڈیا نہیں چلا سکتا ایٹم بم، پاکستان چلا سکتا ہے. کمال کی بات یہ ہے، انڈیا پہ اگر اللہ نہ کرے کوئی کسی پہ چلائے، ہم تو نہیں چاہتے، لیکن کیونکہ فاصلہ بہت ہے. اسرائیل اتنا چھوٹا سا ملک ہے، اس پہ اگر پاکستان نے ایٹم بم پھینکا تو مصر، اسرائیل تو تھوڑے سے ہیں، مصری کتنے زیادہ ہیں، ادھر شام ہے، ادھر لبنان ہے، ان سب کی ایسی کی تیسی. وہ بولیں گے ہمیں کیوں مار رہے ہو بھائی تم؟ یہاں ہر آدمی پاکستان کے پاس ایٹم بم میں چلاتا کیوں نہیں ہے، ایٹم بم میں چلاتا کیوں نہیں ہے، ایٹم بم میں چلا، اس ایٹم بم کا فائدہ کیا؟ بھائی فائدہ یہ ہے کہ آپ کی طرف رخ کرنے سے پہلے دشمن 100 دفعہ سوچے گا، یہ فائدہ ہے. اب جیسے پاکستان اگر اسرائیل پہ ایٹم بم مارے تو مصر، لبنان، شام سارے آ جائیں گے پاکستانی فوج کے پاس. خدا کے لیے ایٹم بم نہ مارو، کوئی اور پٹاخہ پھوڑ دو آپ وہاں جا کے، ایٹم بم نہ مارو، ہم مریں گے. اسی طرح میرے بھائی، اگر کوئی بھی ملک پاکستان پہ ایٹمی حملہ یا کسی طرح فوج کشی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر پاکستان دفاع میں ایٹم بم دکھائے گا، بولے گا ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ایک لمٹ میں رہو، اس سے آگے. ایٹم بم کا یہ فائدہ ہوتا ہے، ڈیفنس، اور وہ ڈیفنس ہو رہا ہے. تبھی پاکستان کے وہ حالات نہیں ہوئے جو لیبیا کے اور عراق کے حالات ہوئے ہیں. یہ کس کی وجہ سے؟ بم کی وجہ سے. تو کیونکہ مرتا کیا نہ کرتا نا. ابھی تو نہیں چلائیں گے، لیکن جب ملک پہ ایسے حالات آ گئے، کوئی ہماری ریاست ہی ہم سے چھینے گا، پھر ہم کہیں گے بھائی ہم اگر پھٹ رہے ہیں نا، ہم اگر مر ہی رہے ہیں، تو بھاڑ میں جب ہم چلائیں گے پھر 20 ملک اور بھی مریں گے، تو وہ 20 ملک پکڑیں گے دشمن کو. ابے بھائی خدا کے لیے ان کو نہیں مارو، انہوں نے ایٹم بم چلا دیا تو ہمارا بیڑا غرق ہوگا. لیکن ہر آدمی یہ ایٹم بم کس کام کا ہے، اس سے بہتر تو شب برات کے پٹاخے ہیں، کم از کم پھٹتے تو ہیں. ایسی باتیں آ رہی ہیں لوگوں کی. تو یہ ایٹم بم اس کام کا ہے کہ تمہارے ملک کی لکیریں کیا ہیں، اس کی وجہ سے میں انڈیا کچا چبا چکا ہوتا اب تک. تمہیں انڈیا کو پتا ہے ہم ایٹم بم چلائے نہ چلائیں، اگر زیادہ ہم نے کیا نا، بارڈر کے اندر گھسنے کی کوشش کی، ان کے علاقے لینے کی کوشش کی، تو جب ملک جب ہاتھ سے جائے گئی تو پھر فوج بولتی ہم تو مر ہی رہے ہیں، ملک ختم ہی ہو رہا ہے، تو 2-4 اور بندے مار کے جائیں ہم، تو پھر وہ چلا دیں گے. تو اس لیے وہ بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قریب آئے تو چلا دیں گے بٹن ہم. تو یہ ایٹم بم اس کام کا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اسرائیل پہ جا کے پھوڑ دیا، اور اسرائیل بھی گیا اور اوس پڑوس کے، اور بیت المقدس بھی گئی. تو جب وہاں جو ریس پھیلیں گی تو اس سے تو جو فلسطینی وہاں پہ وہ کہیں گے اب بیت المقدس ہمارے کس کام کا بھائی، ہم تو سارے لنگڑے لولے ہو گئے. تو ہر آدمی دیکھو نالج زیرو ہے لوگوں کے پاس، تبصرے ایسے کرتے ہیں جیسے اگلا وزیر اعظم یہی ہوگا. اس لیے پھینکنا چھوڑ دو لمبی لمبی، ٹھیک ہے نا، منفی باتیں کرنا چھوڑ دو. ہاں حکمرانوں پہ دباؤ ڈالتے رہو، کیونکہ یہ بہت نیک نہیں ہے ہمارے حکمران. فوج میں بھی کبھی کوئی اچھا بھی آتا ہے، برا بھی آتا ہے، ہر طرح کے ملے جو لوگ آرمی میں آتے ہیں. تو جب آپ دباؤ ڈالتے ہیں تو پھر اچھے کام کا ریشو بڑھ جاتا ہے. اس لیے دباؤ ضرور ڈالو، تاکہ ایسا نہ ہو سعودی عرب پہ بھی دباؤ ڈالو، پاکستان پہ بھی دباؤ ڈالو، تاکہ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہ جائیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنی آواز ان لوگوں کو فلسطینیوں کے حق میں اٹھانی چاہیے، یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے، اتنی آواز یہ لوگ نہیں اٹھا رہے. اگر یہ سارے اسلامی ملک مل کے مضبوط آواز بھی اٹھائیں تو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. لیکن یہ مجرمانہ غفلت ہے. جتنی پاورفل آواز اٹھانی چاہیے یہ وہ آواز، ہم نہیں کہہ رہے کہ بم پھینک دو، یہ کر دو، اس سے بہت زیادہ مسائل خراب ہو جائیں گے. ابھی تو یہ
تیسری جنگ عظیم کی طرف حالات جا رہے ہیں, اس میں تو سارے ملک تباہ ہوں گے. پھر تو اگر دنیا نے یہودی کا ہاتھ نہ روکا, اس جنگ بندی کی کوشش نہ کی, تو یہ دباؤ ضرور ڈالو اپنے حکمرانوں پر. لیکن اگر بم چل گیا نا میرے بھائی, تو پھر وہاں سے بھی ادھر بم چلے گا, پھر پاکستان کے اتحادی ایک طرف ہو جائیں گے, ان کے اتحادی ایک طرف ہو جائیں گے, پھر بم ہی رہے گا. پھر یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے. اور جو ابھی کہہ رہے ہیں نا ہو جائے, بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہہ رہے ہیں ایک دفعہ ہو جائے یار. بیٹا جب تمہارے اوپر بم برسیں گے اور جب بچے چھوٹے چھوٹے یتیم ہوں گے اور لاشیں تم دیکھو گے نا, تو تم کہو گے اللہ کسی طریقے سے اس جنگ کو ختم کر دے. ہاں, یہ جنگیں آپ نے دیکھی نہیں ہیں, جنہوں نے دیکھی ہیں ان سے جا کے پوچھو. اس لیے نبی نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو, جنگ کی کبھی بھی تمنا مت کرو. مسلط ہو جائے تو پھر ڈٹ کے لڑو. واعلموا ان الجنۃ تحت ظلال السیوف, مسلط ہو جائے یقین کر لو جنت تلواروں کی چھاؤں میں اللہ نے رکھی ہے. کیسی پیاری حدیث ہے, بڑا مزہ آتا ہے. مت تمنا کرو جنگ کی, ہو جائے پھر بھاگو نہیں میدان سے, پھر لڑو ڈٹ کے, اور یقین کر لو جنت اللہ نے کس میں رکھی ہے, بموں کی چھاؤں میں رکھی ہے اللہ نے. تو خلاصہ میری بات کا یہ نکلا, جب تک پوری نالج نہ ہو بات نہ کرو, چپ کر کے آرام سے, نہ کسی کو اچھا کہو نہ کسی کو برا کہو. بولو بھائی ہمیں نہیں پتا یار, ہم تو گھر کے آلو پیاز ٹماٹر سے فرصت ملے گی. دعائیں کرتے رہو اور اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالتے رہو. اسرائیل پہ اگر ایٹم بم چلایا